بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن کثیر نصبہ علی الحال علی الحال حالی من الضمیر المجرور والعامل انعمت او باضمار اعنی او بالاستثناء ان فسر النعم بما يعم القبیلین۔ ابھی تک جو ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو اس طور پر مان کر کے ہم چل رہے تھے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو بدل بنا دیں گے کس سے؟ الذین انعمت علیہم سے، ہے نا، صراط الذین انعمت علیہم۔ تو الذین خود حالت جر میں ہے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے صراط کا، تو اس کو مبدل منہ بنائیں گے اور پھر غیر المغضوب علیہم کو بدل بنائیں گے، تو یہ بھی کس حالت میں ہو جائے گا؟ حالت جر میں، ہے نا۔ یا اگر صفت بنائیں گے اس کو، یا اس کو اگر الذین سے صفت بنائیں گے، الذین انعمت علیہم سے، تو الذین انعمت علیہم یہ پورا بن جائے گا مضاف الیہ صراط کا، یعنی وہ حالت جر میں ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، حالت جر میں ہے وہ۔ جب وہ حالت جر میں ہے تو اس کی صفت جو آئے گی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو موصوف صفت میں اعرابی اعتبار سے مطابقت ہوتی ہے، تو یہ بھی کس حالت میں ہو جائے گی عبارت؟ حالت جر میں۔ یہ یہاں تک ابھی ہم نے وضاحت سمجھی صفت بنانے کے اعتبار سے اور بدل منوں کے اعتبار سے۔ اب میں جو الف لام میں حضور اس کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا کہ اس کو الف لام عہد ذہنی لیں گے، الف لام نہیں، لیکن پھر غلط استعمال کر رہے ہیں۔ الذین میں جو الف لام ہے اس کو عہد ذہنی نہیں لیں گے، یعنی ایسا نہیں کہ وہاں الف لام تعریف کا ہے، یعنی الف لام وہاں سے ہٹا دیا جائے تو وہ نکرہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ الذین جو ہے وہ الف لام کی طرح ہوتا ہے کہ الذی سے جو ہے آپ وہ شخص کے تمام افراد مراد لیں گے، یا جنس مراد لیں گے، یا بعض افراد مراد لیں گے، یا بعض ذہنی افراد مراد لیں گے۔ تو الذی کا استعمال جو الف لام کے مدخول کی طرح ہوتا ہے، تو جیسے الف لام کا مدخول کبھی عہد ذہنی کے لیے آتا ہے، ایسے الذی سے مراد عہد ذہنی بھی ہو سکتے ہیں، عہد ذہنی کے افراد بھی ہو سکتے ہیں۔ اب بولیے کیا بول رہے ہیں؟ اس کو صرف الف لام الذین میں جو الف لام ہے وہ کیونکہ اس میں جو شرع میت میں یہ دیا ہوا ہے، اقوال اس کے حوالے سے مذکور ہے کہ الذی میں جو اصل موصول ہوتا ہے وہ ذا ہوتا ہے، اس کا معنی موصول کا معنی پیدا ہوتا ہے، تو الذی میں الف لام زائد ہے، اور جو عہد ذہنی وغیرہ کس میں ہے وہ غیر زائد کی ہیں، تو حضور وہاں پہ تعویل کس طریقے سے درست ہوگی؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ الذی میں جو الف لام ہے وہ الرجلو کے الف لام کی طرح نہیں ہے، الف لام حرفی نہیں ہے وہ۔ الذی پورا مجموعہ وضع کے طور پر اس میں موصول ہے، الذی پورا مجموعہ وضع کے طور پر کیا ہے؟ اس میں موصول ہے، اس میں موصول ہے، اور اس میں موصول میں چونکہ ال شروع میں آیا ہوا ہے تو اس ال کے مدخول کا استعمال جو ہے اس ال کی طرح ہوتا ہے جو تعریف کے لیے ہوتا ہے، یعنی جیسے الرجلو میں الف لام تعریف کے لیے ہے، ویسے ہی الذی میں الف لام تعریف کے لیے نہیں ہے۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ جی جی ہاں، تو دونوں میں فرق ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ چونکہ یعنی الف لام میں جو ہے الرجلو کے مشابہ الذی ہے، یا القمرو کے مشابہ الذی ہے، یا بالشمس کے مشابہ بالذی ہے، تو اس مشابہت کی بنیاد پر اس الف لام کا استعمال اس الف لام کی طرح ہوتا ہے جو حرفی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ یہ حرفی ہی الف لام ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر حرفی الف لام ہوتا تو اس سے الگ ہو کر بھی استعمال ہوتا ہے اس میں موصول، جیسے رجلن اور الرجلو، رجلن سے دور ہو کر الرجلو سے دور ہو کر الف لام الرجلن استعمال ہوتا ہے، اپنے مدخول سے جو ہے دور ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری وجہ آپ بیان کر رہے ہیں کہ غیری کے را کے نیچے جو زیر ہم پڑھ رہے ہیں کیونکہ حالت جر میں ہے، اور بعض قرآن نے اس کو حالت نصب میں بھی پڑھا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوبی۔ تو حالت نصب میں جو ہے وجہ نصب کیا ہے؟ تو اس میں 3 وجہ نصب بیان کی جا رہی ہے۔ ایک وجہ نصب یہ بیان کی گئی کہ یہ تو یا تو یہ ضمیر مجرور سے حال ہے، کس سے حال ہے؟ علیہم میں جو ہے ہم ضمیر ہے نا، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو معنی یہ ہو جائے گا کہ جن پر تو نے انعام و اکرام کیا ہے اس حال میں کہ وہ منعم علیہم لوگ جو ہیں مغضوب علیہم نہیں ہے اور ضالین نہیں ہے، اور اس کا عامل جو ہے انعمتا ہو جائے گا، جیسے انعمتا علیہم میں ہم ضمیر کا عامل آپ بولیں گے کہ ہم ضمیر کا عامل تو علی ہے، اور حال کا عامل آپ بول رہے ہیں انعمتا، حالانکہ حال اور ذوالحال دونوں کا عامل کون ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے کہ 2 ہوتا ہے الگ الگ؟
جلدی جلدی بولا کیجیے. ایک ہی ہوتا ہے. جیسے ضربہ زید راکبن، تو جس کی وجہ سے زید مرفوع ہے اسی کی وجہ سے راکبن منصوب ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ علیہم میں ہم ضمیر جو ہے وہ معمول ہوتا انعامتا کا، اور اس کا جو ذوالحال، اس کا جو حال ہے غیری، یہ بھی معمول ہے انعامتا کا، تو دونوں کا عامل ایک کرنا چاہیے. لیکن آپ کیا بول رہے ہیں کہ جناب وہ علیہم میں جو ہم ضمیر مجرور ہے، مطلب وہ علا کا معمول ہے، اور اس غیر المغضوب کو آپ بنا رہے انعامتا کا عامل، تو ذوالحال کا عامل اور حال کا عامل مختلف ہو گیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ علا کے واسطے سے ہم ضمیر جو نا وہاں اصل میں انعامتا کا ہی معمول ہے. کیسے کہ علیہم وہاں پر مفعول بہی کے قائم مقام ہے. انعام کا وقوع کس پر ہوا؟ ان لوگوں پر. انعام کا وقوع ان لوگوں پر ہوا نا. بولیے بھائی. جی. تو جیسے ضربی علی زید کوئی کہے اور زید پر مارنے کا وقوع ہو رہا ہے، تو اس طور پر جو ہے علا کے واسطے سے زید جو ہے معنن مفعول بھی ہوگا ضربہ کا ہی. ایسے ہی یہاں پر اگرچہ لفظاً مجرور ہے علا کا، لیکن معنن یہ محل نصب میں ہے، منصوب ہے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے. تو اس طرح سے عامل کی بو بھی کافی ہے، اگرچہ حقیقتاً عامل اس میں نہ ہو، اس کی بو بھی ہو اگر حال ذوالحال میں، تو اتحاد کی شرط پائی جائے گی کہ دونوں کا عامل ایک ہی ہوا، اگرچہ ایک میں حقیقتاً ہوا اور ایک میں حقیقتاً نہیں ہوا، تعویل کے تعویلاً ہوا. اس کے بعد کہا ہے دوسری وجہ نصب یہ ہے کہ وہ وہاں پر ہم اعنی فعل کو پوشیدہ مان لیں گے، یعنی یوں کہیں گے صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام و اکرام کیا، اور میں مراد لیتا ہوں جن پر تو نے انعام و اکرام کیا اس سے میں مراد لیتا ہوں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو آنی فعل کا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو مفعول بھی بنا دیں گے. اور تیسرا یہ ہے کہ غیر جو ہے اگرچہ صفت کے لیے موضوع ہے، غیر کس کے لیے موضوع ہے؟ بولیے. وصف بیان کرنے کے لیے. غیر جو ہے مغایرت پر دلالت کرتا ہے. جب ہم بولتے ہیں جاءنی رجل غیر زید، میرے پاس ایک شخص آیا جو زید کا غیر ہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے ایسا شخص آیا جو مغایر زید ہے، زید کا مغایر ہے. تو غیر جو اصل میں وصفی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کو الا حرف استثناء کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے. کس طور پر استعمال کیا جاتا ہے؟ استثناء کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو استثناء جو ہے کس طور پر کریں گے؟ تو اس طور پر کریں گے کہ منعم علیہم جو ہے اس کو دو طرح کے عام کر دیں گے کہ منعم علیہم ایک وہ ہے جو دنیا دار ہیں جن پر غضب بھی نازل ہو سکتا ہے، اور ایک منعم علیہم وہ ہے جو ایماندار ہے جن پر غضب نازل نہیں ہوتا. تو کہا کہ تو نے انعام و اکرام کیا منعم علیہم پر، مگر منعم علیہم پر مگر جو ان میں سے کون ہے مغضوب علیہم نہیں ہے اور مغضوب علیہم نہیں ہے اور ضالین نہیں ہے. اس طور پر جو ہے حرف استثناء کو، غیر کو حرف استثناء مان لیں گے. اور یہاں پر چونکہ استثناء جو ہے اپنے مستثنیٰ غیر کا اعراب مستثنیٰ کے اعراب کی طرح ہوتا ہے، تو اگر یہاں پہ الا لفظ ہوتا غیر کی جگہ تو ہوتا الا المغضوب علیہم، یعنی اس کے بعد جو مستثنیٰ ہے وہ منصوب ہوتا. مستثنیٰ کے اعراب کو دیکھ لیجئے اس اعتبار سے. تو ایسے یہاں پر جو ہے جو اعراب مستثنیٰ کا ہوتا ہے وہی اعراب جو ہے غیر کا ہوتا ہے. تو اس طرح سے تین وجہ نصب یہاں پہ بیان کر دی گئی ہے. مستثنیٰ کا اعراب آپ لوگ دیکھ لیجئے، تفصیل طلب ہے، اس کے لیے بھی وقت نہیں میرے پاس. اس کے بعد ہے والغضب ثوران النفس عند ارادت، یہاں تک ترجمہ دیکھ لیجئے. وعن ابن کثیر النصب علی الحال من الضمیر المجرور، حضرت قاری ابن کثیر سے مروی ہے اس کا منصوب ہونا حال کی بنیاد پر ضمیر مجرور سے، والعامل انعمتا، اور اس میں عامل انعمتا ہوگا، او باضمار اعنی، یا اعنی کو پوشیدہ مان کر کے، او بالاستثناء، یا ہر استثناء کے ذریعے سے، ان فسر النعم بما یعم القبیلین، اگر نعمت کی تفسیر کی جائے اس چیز سے جو دونوں قبیل کو عام ہو جائے، یعنی نعمت دنیاوی اور نعمت اخروی. یا ایک نعمت وہ کہ جس کے ملنے کے باوجود بندہ غضب سے نہیں بچتا ہے، اور ایک نعمت وہ کہ جس کے ملنے سے بندہ غضب سے بچ جاتا ہے. والغضب ثوران النفس عند ارادۃ الانتقام، مغضوب علیہم میں لفظ غضب ہے اور والضالین میں لفظ ضلالت ہے. دونوں کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غضب جو ہے یہ کہتے ہیں نفس میں ابال آنے کو انتقام کے ارادے کے وقت، یعنی کسی سے آپ کو انتقام لینا ہے، بدلہ لینا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت
یعنی اس کی کسی حرکت پر، کسی بات پر آپ کے دل میں ایک جو ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، دل میں ایک طوفان پیدا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ اس کو مارتے ہو، یا اس کو کوئی جو ہے اس کی ٹانگ توڑ دیتا ہے، یا کوئی اس کو کھانا نہیں دیتا وغیرہ وغیرہ، جو بھی انتقام کی صورت ہے، اس سے بات چیت نہیں کرتے ہیں، تو یہ نتیجہ ہے۔ یعنی انتقام، غضب کا نتیجہ جو ہے انتقام لینا ہے۔ اصل غضب کس چیز کا نام ہے؟ انتقام لینے سے پہلے، انتقام کے ارادہ کرنے کے وقت، ابھی انتقام آپ نے لیا نہیں ہے، اس کے ارادہ ہی آپ نے کیا کہ مجھے اس سے بدلہ لینا ہے، تو دل میں جو ایک کیفیت، ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، غصے اور ناراضگی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کیفیت کا نام ہے غضب۔ تو اب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو جو ہے نفس و قلب سے پاک ہے، تو پھر جو ہے یہ کہنا کہ اس کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، معاذ اللہ، یہ کیسے درست ہوگا؟ تو جواب یہ دیا جائے گا کہ پیچھے ہی یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو افعال ہیں، اللہ تعالیٰ پر الفاظ کا استعمال جن معنی کے لیے ہوتا ہے، تو وہ معنی میں اس کے مبادیات مراد نہیں ہوتے ہیں، بلکہ غایات مراد ہوتے ہیں۔ بیان کیے گئے تھے پیچھے، یہ جی استاد، رحمان رحیم میں بیان کیا گیا تھا یہ۔ تو ایسی یہاں پر منتہا چیز مراد ہے، ابتدائی چیز مراد نہیں ہے، کہ انتقام مراد ہے، نتیجہ مراد ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ جیسے رحم کرنے میں، رحم کہتا ہے رقت قلب کو، اور نتیجتاً کسی کو ہم کچھ دے دیتے ہیں، تو یہ نتیجہ ہے، یہ غایت ہے، اور مبدا کیا ہے؟ رقت قلب، دل میں ایک کیفیت نرمی کا پیدا ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے، مبدا سے، مبادیات سے پاک ہے، افعال کے مبادیات سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، غایات کے اعتبار سے اس پر افعال کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوگا کہ اللہ غضب فرماتا ہے، یہ نہیں کہ معاذ اللہ کسی سے اللہ انتقام کا ارادہ فرماتا ہے تو پہلے اس کو جو ہے اس کے نفس میں ایک سوران اور ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، پھر انتقام لیتا ہے، یہ مراد نہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مغضوب علیہم میں جو علیہم ہے، یہ علی حرف جار اور ہم ضمیر مجرور سے مل کر کے نائب فاعل واقع ہوگا مغضوب کا۔ مغضوب علیہم مانا ہوگا جن پر غضب کیا گیا، تو اس لیے یہ محل رفع میں ہوگا کیونکہ یہ نائب فاعل ہے، اور اوپر جو پہلا جو علیہم ہے انعمت علیہم، وہ نائب فاعل نہیں ہے، محل نصب میں ہے، وہ میں نے بتایا یہ ابھی، جیسے آپ کو حال ذلال کے بیان میں۔ اس کے بعد یہ بیان کیا کہ دوسری بار جو لا لایا گیا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یوں کہہ دینا کافی تھا، غیر المغضوب علیہم والضالین، معنی درست ہو جاتا، کوئی خرابی نہیں تھی، پھر وہاں لا لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کہا کہ اس لا نے غیر میں جو نفی کا معنی تھا، اس نفی کے معنی میں تاکید پیدا کیا لفظ لا نے۔ غیر میں نفی کا معنی ہوتا ہے، جیسے غیر و زیدن کا معنی ہوگا وہ جو زید نہیں ہے، تو غیر میں چونکہ نفی کا معنی پہلے سے ہے، اس نفی کے معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے تکرار لفظی کے طور پر دوسری بار لا لایا گیا، تو گویا کہ فرمایا گیا کہ نہ تو مغضوب علیہم اور نہ ہی ضالین، یوں بھی کہہ دینا کافی تھا، مغضوب علیہم اور ضالین نہیں، یعنی جو مغضوب علیہم اور ضالین نہیں ہے، یوں نہ فرمایا گیا، بلکہ اردو اعتبار سے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یوں کہا گیا کہ جو نہ تو مغضوب علیہم ہے اور نہ ہی ضالین ہے، یہ تاکید کے اعتبار سے وہاں پہ۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ایک کہا کہ وَلِذَالِكَ کے ذریعے سے ایک یہاں تک پہلے ترجمہ دیکھیے، اس کے بعد پھر ایک قاعدہ ہے، وَالْغَضَبُ ثَوْرَانُ النَّفْسِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْانتِقَامِ، غضب جو ہے نفس کا بھڑکنا ہے انتقام کے ارادے کے وقت، فَإِذَا أُسْنِدَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أُرِدَ بِهِ الْمُنْتَهَى وَالْغَايَةُ عَلَى مَا مَرَّ، پھر جب اس کی اسناد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اس سے منتہا اور غایت مراد لیے جائیں گے اس قاعدے کی بنیاد پر جو پیچھے گزرا۔ پیچھے یہی گزرا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رحمت وغیرہ اس طرح کے افعال کی نسبت جو ہے مبادیات کے اعتبار سے نہیں ہوتی ہے، غایت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ وَعَلَيْهِمْ فِي مَحَلِّ الرَّفْعِ، اور علیہم جو ہے محل رفع میں ہے، لِأَنَّهُ نَائِبٌ مَنَابَ الْفَاعِلِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ، اس لیے کہ یہ کیا بولتے ہیں نائب فاعل ہے، اس لیے کہ یہ نائب مقام فاعل ہے، فاعل کا قائم مقام ہے، اس لیے کہ یہ فاعل کا قائم مقام ہے بخلاف پہلے والے علیہم کے۔ ولا مزیدۃ لتاکید ما فی غیری من معنی النفی، اور لفظ لا جو ہے یہ اس تاکید کی زیادتی کے لیے ہے جو لفظ غیر میں ہے، اور وہ چیز کیا ہے لفظ غیر میں؟ من معنی النفی، یعنی نفی کا معنی، یہ ما سے جو ہے بیان ہے، ما کا من معنی النفی جو ہے ما فی غیر میں جو ما اس میں موصول ہے نا، اس کا بیان ہے۔
کہ لا مزیدتن، مزیدہ پڑھیں گے اس میں فائل، مزیدتن لتاکید ما فی غیری، لا اس چیز کی تاکید میں زیادتی پر کرنے کے لیے ہے جو غیر میں ہے، اور وہ غیر میں کیا ہے؟ من معنی نفی، یعنی نفی کا معنی۔ فکانہ قال، گویا کہ فرمایا گیا، للمغضوب علیہم ولا الضالین، نہ تو وہ مغضوب علیہم ہے اور نہ ہی ضالین ہے۔ اس کے بعد وَلِذَٰلِكَ جَازَ أَنَا زَيْدًا غَيْرَ ضَارِبٍ كَمَا جَازَ أَنَا زَيْدًا لَا ضَارِبٌ وَإِنِ امْتَنَعَ أَنَا زَيْدًا مِثْلُ ضَارِبٍ۔ یہ کہتے ہیں کہ اسی لیے جو ہے انا زیدن غیر ضارب جائز ہے، جیسے انا زیدن لا ضارب جائز ہے، یعنی چونکہ غیر جو ہے لا کے معنی پر مشتمل ہے، غیر میں نفی کا معنی پایا جاتا ہے، اسی لیے غیر اور مثل دونوں لفظ اگرچہ اس بات میں برابر، اچھے سمجھ لیجیے، جلدی قاعدہ میں سمجھا رہا ہوں، اس بات میں برابر ہے کہ دونوں ہر حال میں نکرہ ہی ہوتے ہیں، دونوں ہر حال میں کیا ہوتے ہیں؟ نکرہ ہی ہوتے ہیں، اگرچہ اس کی اضافت معرفہ کی طرف کر دی جائے، اس کے باوجود جو ہے، اس کے باوجود غیر اور مثل کا میں کچھ نہ کچھ فرق رہے گا، وہ اس طور پر کہ غیر میں چونکہ نفی کا معنی ہے تو وہ لا کے معنی میں استعمال ہو جائے گا، اور مثل میں چونکہ نفی کا معنی نہیں ہے اس لیے وہ نکرہ کا نکرہ ہی رہے گا۔ تو اب اس قاعدے کی بنیاد پر کہتے ہیں انا زیدن غیر ضارب، اور انا زیدن غیر ضارب جائز ہے، جیسے انا زیدن لا ضارب کہنا جائز ہے۔ کیا مطلب؟ اس میں آپ اتنی سی بات توجہ رکھیے کہ یہاں پر غیر میں چونکہ نفی کا معنی ہے اس لیے غیر زیدن کے بعد غیر ضارب کہنا جائز ہے، اور انا زیدن مثل ضارب کہنا یہ جائز نہیں ہے، انا زیدن مثل ضارب۔ اس کو انشاءاللہ میں کل وضاحت سے سمجھاؤں گا۔ آگے دیکھیے غیر المغضوب غیر الضالین، اور ایک قرأت میں ولا الضالین کے بجائے غیر الضالین بھی کہا گیا ہے، یعنی غیر المغضوب علیہم و غیر الضالین، کیونکہ نفی کا معنی اس میں آتا ہے۔ اور ضلال کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو ضلال کے جو ہے معنی تو ہوتا ہے طریقے سوی سے عدول کرنا، طریقے سوی سے یعنی سیدھے راستے سے عدول کرنا، جان بوجھ کر ہو یا خطا کے طور پر ہو، پھر اس کے ادنا اور اقصا کے درمیان بہت زیادہ تفاوت ہے۔ کیا مطلب؟ طریقے سوی صراط مستقیم سے روگردانی اختیار کرنا، اس کا نام ہے ضلال، بھٹک جانا جس کو اردو میں کہتے ہیں۔ لیکن یہ ضلال جو ہے ہر انسان کے لیے الگ الگ حیثیت رکھے گی، یعنی کتنی ڈگری پر ضلال ہے، سمجھ رہے بات کو؟ ایک ہے کہ 1 ڈگری عدول کیا، 2 ڈگری عدول کیا، 3 ڈگری عدول کیا۔ کعبے سے انحراف یا عدول جو ہوتا ہے وہ 45 ڈگری تک معاف ہے، پھر 46 ڈگری ہو جائے تو نماز نہیں ہوگی، 47 ڈگری ہو جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو 1 سے لے کر کے 45 ڈگری اگر کعبے سے اعراض ہے، عدول ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ عدول عدم عدول ہے، یعنی یہ عدول ہونے کے باوجود، یا سمجھانے کے لیے کہ یہ ضلال ہونے کے باوجود ضلال نہیں ہے، اگر ضلال ہوتا تو پھر نماز ہی نہیں ہوتی، اور 45 درجے کے بعد عدول ہو تو پھر جو ہے نماز نہیں ہوگی، یعنی یہ ضلال ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عدول میں جو ہے نا وہ کتنا عدول ہے، اس اعتبار سے، پرسنٹیج کے اعتبار سے اس میں بہت زیادہ تفاوت ہے ادنا اور اقصا میں۔ کہتے ہیں والضلال العدول عن الطریق السوی، اور ضلال نام ہے طریقے سوی سے عدول ہونا، عمدن جان بوجھ کر، او خطأ یا خطا کے طور پر، وَلَهُ عَرْضٌ عَرِيضٌ، اور اس کے لیے وسیع و عریض میدان ہے، وَالْتِفَاتُ مَا بَيْنَ أَدْنَاهُ وَأَقْصَاهُ كَثِيرٌ، والتفاوت ما بین ادناہ و اقصاہ کثیر، اور اس کے ادنا اور اس کے اقصا کے درمیان فرق بہت زیادہ ہے۔ اس کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ طریقے مستوی سے عدول جو ہے وہ ہر ایک کے حق میں برابر نہیں ہے۔ یہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن پاک میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو ضال پایا تو اللہ نے آپ کو ضال پایا تو ہدایت دی۔
ضال کہتے ہیں جو صفت ضلال سے متصف ہو، اور صفت ضلال سے متصف ہونے کا مطلب ہوتا ہے عدول عن الطریق السوی، طریق سوی سے عدول کرنا۔ اب فرض کیجئے کہ یہ جو ہے نا، یہ ہم نے اتنا، یہ ایک راستہ ہے، ٹھیک ہے، جو منزل کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایسا چوڑا راستہ ہے، یہ ادھر جا رہا ہے منزل کی طرف۔ اب ایک شخص یہاں سے چلا، یہاں سے، ٹھیک ہے، تو اس نے جو ہے اگر یہ یہاں سے ایسا عدول، ایسا عدول، ایسا عدول، تو یہ عدول دیکھیے، یہ یہاں چلا جائے گا سیدھا، یہ پورا عدول ہے، یہ بھی ایک عدول ہے، یہ طریقے سوی سے عدول ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک عدول کیا ہے کہ یہ کنارے آ گیا، یہ کنارے آ گیا، یہ جو دو لکیر بیچ میں نے بنائی چھوٹی لکیر، اس میں بھی دیکھیے عدول کی ایک صورت موجود ہے، لیکن وہ طریقے سوی سے الگ نہیں ہے، اور دو بڑی لکیر جو ہم نے بنائی اس میں عدول کی صورت ہے، وہ طریقے سوی سے الگ ہے۔ اور دیکھیے یہ عدول اور یہ عدول، یہ بیچ میں اور جو بنایا اس کا عدول جو اور کم ہے۔ ایک ہے کہ بالکل اسٹریٹ میں کوئی جائے، یوں اسٹریٹ میں کوئی جائے، ٹھیک ہے، اور ایک ہے کہ یوں ترچھا جائے، یوں جائے ترچھا، رہے گا وہ صراط مستقیم پر ہی۔ دیکھیے یہ جو ہم بیچ میں، آپ نے صراط مستقیم کے بیچ میں 1 2 3 4 5 لکیریں میں نے بنائی ہے، تو بیچ والی جو لکیر ہے یہ ایک دم اسٹریٹ والی لکیر، یہ ایک دم اس میں کچھ بھی عدول نہیں ہے۔ اس کے بعد ادھر 2 اور ادھر 2، اس میں کچھ نہ کچھ عدول ہے، لیکن صراط مستقیم سے الگ نہیں ہے وہ، یعنی صراط مستقیم سے عدول ہونے کے باوجود صراط مستقیم سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ پورے طور پر بھٹک گیا۔ اور یہ جو ہے 2 بڑی لکیر، یہ عدول صراط مستقیم سے ایسا ہے کہ وہ گیا کام سے۔ تو وہی کہتے ہیں کہ پھر اور زیادہ دوری ہو سکتی ہے، صراط مستقیم سے اور زیادہ دوری ہو سکتی ہے اس طریقے سے۔ تو صراط مستقیم سے دوری ہونے کا مطلب سب کے حق میں برابر نہیں ہے۔ انبیاء کرام کے تعلق سے جہاں کہیں قرآن پاک میں ضلال وغیرہ کا لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں جو ہے معنی کچھ اور ہوگا، اور عام لوگوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے ضلال کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں کچھ اور معنی ہوگا، اور کافروں کے لیے ضلال کا معنی لیا گیا ہے تو وہاں معنی کچھ اور ہوگا۔ یہ نہیں کہ کافر کا ضلال اور معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، انبیاء کرام کے لیے جو ضلال کا لفظ استعمال کیا گیا ہے سب کا مطلب ایک کر دیں اور اس کو جیسے لوگ کرتے ہیں بھٹکتا ہوا پایا اردو زبان، یہ نہیں چلے گا، یہ درست بات نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں بیان المراد من قولی المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم کا مرادی معنی کیا ہے؟ اس کا لغوی معنی تو ہے جن پر غضب نازل ہوا اور جو بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مرادی معنی کیا ہے؟ کون لوگ ہیں جو جن کو مغضوب علیہم مراد لیے جائیں؟ تو اس میں جو ہے اختلاف ہے۔ کہتے دیکھیے المغضوب علیہم، قیل المغضوب علیہم الیہود، ایک روایت میں کہا گیا کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہے، لقولہ تعالی فیہم، یہودیوں کے بارے میں اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے، من لعنہ اللہ وغضب علیہ، یہ وہ ہے کہ جس پر اللہ نے لعنت کی اور غضب فرمایا۔ اور ضالین سے مراد نصارہ ہے، لقولہ تعالی، اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے، قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا، اس سے پہلے بھی یہ بہک چکے اور لوگوں کو بہکا چکے۔ وقد روی مرفوعا، کہتے ہیں وقد روی مرفوعا ویتجہ ان یقال، اور مرفوعا مروی ہے اور یہ کہنا زیادہ موجہ ہے، یعنی مقبول ہے۔ اوپر دیا دیکھیں یتجہ فاعل یتجہ قولہ ان یقال، یہ کہنا زیادہ وجیح ہے، زیادہ بہتر ہے۔ المغضوب علیہم العصاة، یہ امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ مغضوب علیہم سے مراد جو ہے عصاة لیے جائیں، کیونکہ یہ جو ہے مرفوعاً مروی ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد جو ہے نافرمان بندے لیے جائیں۔ والضالین الجاہلون، اور ضالین سے مراد جاہلون باللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے جو لوگ غافل ہیں، جاہل باللہ ہیں، ایک عارف باللہ اور ایک ہے جاہل باللہ، یہ مراد لیے جائیں۔ کیوں؟ لأن المنعم علیہم من وفق للجمع بین معرفت الحق لذاتہ والخیر للعمل بہ، کیونکہ منعم علیہم جو ہے اسے کہا جاتا ہے جس کو اللہ معرفت حق اور اچھے کام کی توفیق دونوں جس میں یہ وصف جمع ہو جائے، یعنی معرفت خداوندی بھی جس کو حاصل ہو اور اچھے کام کی توفیق بھی جس کو حاصل ہو، اس کو کہا جائے گا منعم علیہم۔ کہتے ہیں کہ لأن المنعم علیہ، اس لیے کہ منعم علیہ وہ شخص ہے،
من وفق للجمعی، وہ ہے جسے توفیق دی گئی ہے للجمعی بین معرفت الحق لذاتہ، اللہ کی ذات کی معرفت، والخیر للعمل بھی، اور خیر پر عمل کرنے کے درمیان جمع کی توفیق جسے دی گئی ہے۔ وکان المقابل من اختل احدى قوتیہ العاقلۃ والعاملہ، اور اس کے مقابل وہ شخص ہوگا کہ جس کی دو قوتیں، یعنی قوت عاقلہ جو معرفت خداوندی کرتی ہے اور قوت عاملہ جو عمل خیر کرتی ہے، یہ دو قوتوں میں سے جس کی ایک قوت مختل ہو جائے، پریشان ہو جائے، خراب ہو جائے۔ وکان المقابل له من اختل احدى قوتیہ العاقلۃ والعاملہ، اور منعم علیہم کے مقابل وہ شخص ہوگا جس کی دو قوتیں عاقلہ اور عاملہ میں سے کوئی ایک خراب ہو جائے۔ والمخل بالعمل فاسق مغضوب علیہ، اور مخل بالعمل جو ہوگا وہ فاسق ہوگا اور مغضوب علیہ ہوگا، غضب، اس پر غضب کیا جائے گا۔ لقولہ تعالیٰ فی القاتل عمدن، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عمدن قتل کرنے کے والے کے تعلق سے فرمایا وغضب علیہ، یعنی گناہ کبیرہ کرنے والے کے تعلق سے، جو گناہ کبیرہ کا ایک فرد ہے قتل عمد، فرمایا وغضب علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہو، اللہ نے غضب فرمایا۔ والمخل بالعلم، اور جو مخل بالعلم ہوتا ہے جاہل ضال، وہ جاہل ضال ہوتا ہے، گمراہ جاہل ہوتا ہے۔ لقولہ تعالی، اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد کیا ہے سوائے گمراہی کے؟ تو گمراہی کو فرمایا گیا کہ یہ حق کے بعد ہے، یعنی کسی کے پاس حق نہیں ہے، معرفت خداوند علم نہیں ہے، تو گویا کہ وہ گمراہ ہے۔ یہ دو معنی دو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَقُرِئَ وَلَضَّالِّينَ بِالْحَمْزَةِ عَلَى لُغَةِ مَنْ جَدَّ فِي الْحَرْبِ مِنْ الْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، کچھ عربی زبان میں کچھ ایسے قبیلے والے تھے کہ جو ایسی جگہ پر جہاں اجتماع ساکنین ہوتا تھا، اگرچہ انہوں نے مشدد یا اگرچہ مشدد حرف کے ذریعے سے، وہاں بھی اجتماع ساکنین سے بھاگتے تھے۔ جیسے جانن قرآن پاک میں ہے، تو اس کو جانن کے بجائے جانن پڑھتے ہیں، وہ حاجن کے بجائے حاجن پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی یہاں پر ہے کہ ضالین کے بجائے وہ ضالین بھی پڑھتے ہیں، ضالین سیدھا الف جو اجتماع ساکنین واقع والا جس میں، اس کو حذف تو نہیں کرتے ہیں، حذف کریں گے تو معنی بگڑ جائے گا، ضالین ہو جائے گا، اس لیے اس کو کیا کرتے ہیں، وہ ہم اس الف کو حمزہ کی حرکت دے دیتے ہیں اور یوں پڑھتے ہیں وَقُرِئَ وَلَضَّالِّينَ، اور وَلَضَّالِّينَ بھی پڑھا گیا حمزہ کے ساتھ۔ عَلَى لُغَةِ مَنْ جَدَّ فِي الْحَرْبِ مِنْ الْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، ان لوگوں کی لغت پر جو التقاء ساکنین سے بھاگنے میں بہت کوشش کرتے ہیں، من جد جو کوشش کرتے ہیں، فی الحرب بھاگنے میں، من التقاء ساکنین التقاء ساکنین سے، یعنی وہ بالکل جو ہے زبان پر تھوڑی بہت بھی دشواری برداشت نہیں کرتے ہیں، وہ سیدھا ایسی جگہ پر جہاں التقاء ساکنین کا معاملہ ہو اور وہاں پہ الف ہو تو اس کو حمزہ مفتوحہ سے بدل دیتے ہیں آسانی کے لیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں آمین کیا ہے، تو اس بہت آسان بات سے آمین اسم فعل ہے، الذی ہوا استجب، آمین ایک قول کے مطابق اسم فعل ہے جس کا معنی ہے استجب، قبول کر لیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے فرمایا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت بڑے مفسر ہے، بلکہ ان کو راس المفسرین کہا جاتا ہے، تمام تفسیر کرنے والوں کے سردار۔ انہوں نے کہا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن معناہ فقال، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کے معنی کے بارے میں پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ آمین بمعنی افعل ہے، کہ تو ایسا ہی کر دے، افعل تو ایسا ہی کر دے۔ بنی علی الفتح، آمین نون پر فتحہ ہے، وقف کی صورت میں ہم ساکن کر دیتے ہیں، یہ فتحہ پر مبنی ہے کأین، اینا کی طرح، التقاء ساکنین التقاء ساکنین سے بچنے کے لیے، کہ آمین اگر سکون پر مبنی کریں گے تو یا اور نون دونوں ساکن ہو جائے گا۔ وجاء مد الفہ وقصرها، اور اس میں الف کا مد اور قصر دونوں آیا، یعنی امین اور آمین، جیسے یرحم اللہ عبدا قال آمین وقال امین فزاد اللہ ما بیننا بعدا، اس میں اللہ اس شخص پر رحم کرے جو آمین کہے، تو اس میں شاعر نے آمین مدہ والی صورت بیان کی ہے، آمین کہے، وقال امین فزاد اللہ ما بیننا بعدا، اللہ ہمارے درمیان جو دوری ہے اسے دور کرے، آمین، تو اس میں آمین کے بجائے امین فرمایا گیا، امین فزاد اللہ ما بیننا بعدا، امین ہے کہ اللہ ہمارے درمیان دوری پیدا فرما دے، دوری میں زیادتی کرے، تو امین اور آمین دونوں ہے۔ ولیس من القرآن وفاقا، یہ قرآن سے ہے یا نہیں ہے، تو کہتے ہیں اتفاقی طور پر یہ قرآن سے نہیں ہے،
یعنی اجماع ہے اس بات پر کہ آمین قرآن سے نہیں ہے. اس لیے جب فاتحہ وغیرہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہم فرق پیدا کرنے کے لیے کہ یہ جز فاتحہ نہیں ہے، جز قرآن نہیں ہے، آمین کو قرات زور سے کرتے ہیں اور آمین کو آہستہ کہتے ہیں. تو ولیس من القرآن وفاقہ اتفاقی طور پر قرآن سے نہیں ہے. ولیکن جی اتفاق پھر کیوں ہوا اجماع؟ کیا بول رہے ہیں سمجھا نہیں؟ آپ کا اعتراض سمجھ میں نہیں آیا، بولیے. اس پر اتفاق اور اجماع کیوں ہوا کہ مطلب یہ سورہ فاتحہ قرآن میں سے نہیں ہے؟ یہ صرف دعا پر آمین کہنا مسنون ہے اور حضور نے ایسی تعلیم دی اور غیر قرآن ہونے پر صحابہ کے ذریعے سے ہمیں روایت پہنچی. یہ سب سماعت سے نا. عقلی دلیل اس میں کیا دوں آپ کو؟ لاکن یسن یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے یہ قرآن سے نہیں ہے تو پھر اس کو پڑھا کیوں جاتا ہے؟ قرآن پاک میں کہا لاکن یسن ختم الصورت بھی، لیکن سورہ کو یعنی سورہ فاتحہ کو اس کے ذریعے سے ختم کرنا مسنون ہے. لقولہ علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ السلام کے اس فرمان کی وجہ سے، علمنی جبریل آمین عند فراغ من قراءۃ الفاتحہ، کہ جب میں سورہ فاتحہ کی قراءت سے فارغ ہو گیا تو جبریل علیہ السلام نے مجھے آمین کی تعلیم دی. وقال انہ کالختم علی الکتاب، اور حضور نے فرمایا کہ یہ خط پر مہر لگانے کی طرح ہے. ابھی خط پر جو ہے مہر لگانے کا رواج نہیں ہے، ہم بھیجتے ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک پٹی اس پر چپکا دی جاتی ہے. پہلے ایسا تھا کہ لفافہ بند ہوتا تھا اور بند کر کے اس پر سیل پیک لگاتے تھے. ابھی مہر جو ہے جس گھر کو پیک کیا جاتا ہے اس کے تالے پر مارا جاتا ہے مہر، تاکہ کوئی توڑے تو سمجھ میں آ جائے. یا ایسی مال گاڑی کو جب پیک کیا جاتا ہے تو اس پر وہ مہر لگائی جاتی ہے، پلاسٹک کی مہر لگائی جاتی ہے. اس کو آپ دروازہ کوئی کھولے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ دروازہ کسی نے کھولا تھا. تو کل ختم علی الکتاب، کتاب پر مہر لگانے کی طرح کی یہ فائنل ہو چکا، اب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. وفی معنی قول علی رضی اللہ عنہ، اور اسی معنی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی ہے، آمین خاتم رب العالمین ختم به دعاء عبدہ، کہ آمین رب العالمین کا مہر ہے کہ جس کے ذریعے اپنے بندے کی دعا پر وہ مہر لگاتا ہے، یعنی فائنل کرتا ہے اس کو. اچھا، اس کے بعد مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک حنفی مسئلہ اور شافعی مسئلہ کہ آمین کو زور سے کہنا چاہیے یا آہستہ. یقولہ الامام ویجہر بہ فی الجہریۃ. جی بیان شروع ہو گیا تک چلیں.